أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بابا سے بلند جھوم جھوم کر سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. بلند آواز سے پھر پڑھیے ذرا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وأعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار جہاں حضور قائد المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام فاضل جلیل عالم نبی زینت القرہ جناب قاری محمد ظفر اقبال چشتی صاحب، زینت القرہ جناب قاری محمود احمد صاحب، زینت القرہ جناب قاری محمد فاروق صاحب و دیگر سامعین و حاضرین، آج کا یہ پاکیزہ اور بابرکت پروگرام پیکر اخلاص و محبت دین اور دین کے علماء کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والی شخصیت جناب محترم محمد شبیر صاحب کے فرزند ارجمند جناب محترم محمد اویس صاحب کے ایصال ثواب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جو فوت ہونے والا ہے وہ بڑھاپے میں ہو تب بھی جانے والے کا ظاہر ہے صدمہ تو ہوتا ہے، لیکن جوان موت اور پھر اچانک جس طرح موت واقعہ ہوئی آپ سب کے علم میں ہے، یقیناً یہ ان کے لیے گھر والوں کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے. اللہ تبارک و تعالی شبیر صاحب کو ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اویس صاحب کی اللہ تبارک و تعالی بخشش و مغفرت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا گو ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اویس صاحب کو انشاءاللہ العزیز شہادت کا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا، کیونکہ شہید اکبر تو وہی ہوتا ہے جو اپنے جسم کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ شہادت کی اقسام ہیں، علماء موجود ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے جو ڈوب کر فوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہادت کا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ العزیز ان کے لیے بخشش کا پروانہ جاری فرمائے گا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو آدمی فوت ہونے والا ہے اس کو ہم قبر میں دفن کریں
یا وہ خدا نخواستہ پانی میں بہہ جاتا ہے، یا وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے، یا اس کو کوئی جانور کھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے کہ چونکہ اس کا بدن نہیں ہے تو اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اصل جو ہوتی ہے وہ بندے کی روح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، پانی کے اندر جسم بکھر بھی جائے، جل کر راکھ بھی ہو جائے، پرندہ کوئی کھا جائے نوچ نوچ کر، اللہ تعالیٰ نے کن فرمانا ہے، وہ سارا بدن ایک سیکنڈ سے پہلے پھر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کی ڈیڈ باڈی نہیں ملتی تو اس کا حساب و کتاب اسی طرح شروع ہو جاتا ہے جس طرح ہم کسی مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو اصل جو ہے وہ تو بندے کی روح ہوتی ہے، بدن جو ہے ہاں جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو سرکار کے سچے غلام ہوتے ہیں، ان کا بدن ختم ہونا تو بہت دور کی بات ہے، سرکار کے سچے غلاموں کا تو کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ماشاءاللہ بڑی معتبر شخصیات موجود ہیں، تشریف فرما ہیں، اور بہت سارے میرے عزیز بھی محبت فرمانے والے تشریف فرما ہیں، سارے ہی آپ محبت والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ بات یاد رکھے کہ کل شریف کا اس ختم کو نام دیا جائے یا 10ویں کا نام، 40ویں کا سالانہ نام دے دیا جائے، اصل مقصد ہے دعا۔ بولیے اصل مقصد کیا ہے؟ ذرا آپ بھی تھوڑے تھوڑے بولتے جائیں گے تو چلو ذرا ذوق تازہ رہے گا۔ اصل مقصد بولیے کیا ہے؟ دعا۔ اکیلے بھی دعا کرو تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن جب مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگ دعا کرتے ہیں تو پتہ نہیں کس کی زبان سے نکلی ہوئی آمین قبول ہو جائے۔ مرنے والے کے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے، جو موجود ہوتے ہیں اللہ ان کا بھی بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ تو جو سبحان اللہ کہے اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سرکار کا ذکر ہو، یہ دیکھیں نا بلبل کے سامنے پھول کا ذکر ہو وہ مچل جاتی ہے، مچھلی کے سامنے پانی کا ذکر ہو وہ بھی مچل جاتی ہے، سرکار کے سامنے غلام کے سامنے آقا کا ذکر ہو وہ بھی مچل جاتا ہے، مچل کر سبحان اللہ بھی کہہ لیتا ہے۔ یہ بھائی سونڈ جو پہلے آواز تھی نا نعت کے دوران وہی کر دے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی کو کھول دے، جزاک اللہ۔ تو اصل مقصد کیا ہے؟ دعا۔ بولیے اصل مقصد کیا ہے؟ دعا۔ مفتی احمد یارغاں نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مشکات شریف کی شرح لکھی مرآت المناجی، علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، یہ جانتے ہیں، اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا جو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اکیلے نماز پڑھو تو ایک نماز کا ثواب ہے، بعد جماعت نماز پڑھو تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 27 نمازوں کا، 25 کا ذکر بھی ہے، 27 کا بھی ہے، 27 کا ثواب ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ بعد جماعت جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس سے کافروں کے دل پر روب پیدا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مسلمان اکٹھے ہیں، فجر ٹائم اکٹھے ہیں، تنگ کریں گے زور ٹائم پھر اکٹھے ہو جائیں گے، کسی مسلمان پر حملہ کریں گے عصر ٹائم پھر اکٹھے ہو جائیں گے، 5 مرتبہ دن میں جمع ہوتے ہیں، کافروں کے دل پر روب پیدا ہوتا ہے۔ پھر بعد جماعت نماز ادا کرنے کا یہ بھی فائدہ ہے، کوئی فوت ہو جائے لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، خوشی کا موقع ہو مبارکباد دیتے ہیں، بیمار ہو جائے او جی وہ بندہ ظہر ٹائم بھی نہیں آیا، عصر ٹائم بھی نہیں آیا، خیر تو ہے چلو پتہ کرنے چلتے ہیں، تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے با جماعت نماز ادا کرنے کا۔ اور مفتی صاحب نے جو ایک اور وجہ بیان فرمائی وہ انشاءاللہ امید ہے آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے، سنیں گے تو انشاءاللہ آنکھوں میں نور آ جائے گا، دل میں سرور آئے گا، اور آپ کی سبحان اللہ کی صدا وہ باہر تک چلی جائے گی۔ فرمایا کہ انہی مقاصد میں سے ایک یہ بھی مقصد ہے، اکیلے نماز پڑھے تو ہو سکتا ہے کسی رکن میں کمی رہ جائے تو نماز قبول نہ ہو، لیکن فرمایا جب لوگ بعد جماعت نماز ادا کرتے ہیں تو اس جماعت میں اگرچہ 5000 بندہ بھی نماز ادا کر رہا ہو، ان میں سے کسی ایک کی نماز قبول ہو جائے، اس ایک کا صدقہ اللہ سب کی نمازوں کو قبول فرما لیتا۔ ایک کی نماز قبول ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کا صدقہ سب کی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم اس لیے بیٹھے ہیں، اکیلے بھی تو ہم دعا کر سکتے ہیں، مل کے اس لیے بیٹھے ہیں شاید میری دعا قبول نہ ہو، آپ میں سے کسی کی آمین قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ مرنے والے کا بیڑا پار فرما دے۔ تو یہ ان محافل کا مقصد ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں دیکھو جی یہ تو ختم جرا مولویاں صرف خاندہ بہانے ہی بنایا ہے۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا تو ایک بندے نے اس طرح کہا، میں نے کہا یار دیکھو کہ محفل میں مولوی کتنے بیٹھے ہیں اور عام جو مولوی نہیں غیر مولوی وہ کتنے ہیں۔
مولوی تو 4-5 بیٹھے ہوئے ہیں تو تسی 200 بندہ بیٹھے ہو، یہ 10 کھانے والے ہیں تم 190 بیٹھے ہوئے ہو، تو زیادہ یہ کھاتے ہیں یہ تم کھاتے ہو۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں، میں نے کہا کہ کیا وہ تمہیں حدیث پاک یاد نہیں ہے کہ جو بندہ پانی پی رہا تھا کنویں سے، اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے ہانپ رہا ہے، اس نے کہا کتا اگرچہ ناپاک ہے پر ہے تو اللہ کی مخلوق، ہے تو اللہ کی مخلوق، اس نے مشکیزے میں پانی لیا کتے کو پلایا، سرکار نے فرمایا چونکہ اس نے مخلوق خدا کو پانی پلایا ہے اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یار تھکے تنانا بولو ذرا، محبت نہ بولو نا سبحان اللہ دوسری۔ تو فرمایا کہ کتے کو پانی پلایا اللہ نے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب میں جملہ کہوں گا تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، اور جو کتے کو پلائے اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے، جو اشرف المخلوقات کو کھلائے پلائے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ کیا خیال ہے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ کتے کو پانی پلانے پر تو بخشش ہو جائے، تو جو مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے اشرف المخلوقات کو کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ابھی عید الاضحیٰ گزری پچھلے مہینے میں، جب ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کرنے سے گوشت ہم خود کھا جاتے ہیں، غریبوں کو دے دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دے دیتے ہیں، خون نالیوں میں بہہ جاتا ہے، کھال کسی مدرسے میں دے دیتے ہیں۔ سوچ کے مجھے بتاؤ کہ ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچ جاتا ہے کہ نہیں پہنچ جاتا؟ ادھر شبیر پور میں بھی پہنچ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے نا۔ گوشت تو ہم نے کھا لیا، ان کو گوشت تو نہیں پہنچا، خون تو نہیں ان کو پہنچا، ان کو کھال تو نہیں پہنچی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نیت کے مطابق تمہیں اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو میں نے کہا جب گوشت ہم نے کھا لیا، خون نالیوں میں بہہ گیا، کھال مدرسے میں دے دی، ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ختم شریف کے موقع پر لنگر پکایا جاتا ہے، کھا لوگ جاتے ہیں، ثواب اللہ مرنے والے کو قبر میں عطا فرما دیتا ہے۔ یار اس طرح نعرہ لانا نا تو پھر بالکل نعرہ نہ لاؤ، یہ مسجد بیٹھے ہیں تو قبرستان سے نہیں بیٹھے، ذرا ہاتھ چوک کے نعرہ لگاؤ نا، پتہ تو چلے سرکار کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ وہ سورت یاسین میں ہے، علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں کہ قیامت کے دن اللہ منہ پر مہر لگائے گا، ہاتھ کلام کریں گے کہ جو انہوں نے کیا ہوگا، اگر ہاتھوں نے غلط کام کیا یہ گواہی دیں گے تو سرکار کے ذکر کے لیے بلند ہوں گے، تو ہاتھ گواہی تو دیں گے نا، یہ ذکر خدا کے لیے بلند ہوا کرتے تھے یا ذکر مصطفیٰ کے لیے بلند ہوا کرتے تھے؟ محبت سے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور اگلے نعرے پہ تو مردہ بھی ہو تو میں کہتا ہوں اٹھ کے وہ جواب دے دے گا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو اس لیے یہ ختم کا یہ مقصد ہوتا ہے، کھا یہ لوگ جاتے ہیں لیکن اس کا جو اجر و ثواب ہے اللہ مرنے والے کو قبر میں عطا فرما دیتا ہے۔ اور ویسے بھی یار اسی کسے بندے کو تو نہیں نہ منگنا، کسے رشتہ دار کو 2-4 منگو واری منگو، بھئی غربت دے حالات نے اپنی دال روٹی پوری نہیں ہوندی، کسی نے کی دینا ہے، لیکن کسی کو منگو 1 واریو دے گا، 2 واری دے گا، 3 واری دے گا، 4تھی واریو دوروں ویک کر رستہ ہی بدل لے گا، کہے گا یار یہ تے گالی پہ آ گیا۔ جب ملتا ہے مانگتا رہتا ہے، جب ملتا ہے مانگتا رہتا ہے، پتہ چلا رشتہ دار سے مانگو وہ ناراض ہوتا ہے، ہمسائے سے بار بار مانگو ناراض ہوتا ہے، دوست سے بار بار مانگو ناراض ہوتا ہے۔ اگلا جملہ سن کے مچل جاؤ گے، یہ دنیا داروں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی ذات وہ ہے جس سے نہ مانگو وہ پھر ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگو اللہ خوش بھی ہوتا ہے، خوش ہو کر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا بھی فرما دیتا ہے۔ اس لیے تو میاں صاحب فرماتے ہیں پچھلی راتی رحمت رب دی، قرآن و احادیث کی ترجمانی فرمائی ہے، پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں بخشش منگ والے تائیں تے کھلا ہے دروازہ۔ آگے میاں صاحب فرماتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پیو وے کے تے دیوے دے سے نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ وے کے
دے پاور والا. اور میاں صاحب نے آگے بھی بڑی خوبصورت ترجمانی فرمائی. آپ فرماتے ہیں عدل کرے تے تھر تھر کمبر. ایمان سے بتاؤ اگر اللہ عدل کرے تو ہم تو 1 منٹ کا حساب نہیں دے سکتے. یہ کام جو چل رہا ہے یہ اللہ کے فضل سے ہی چل رہا ہے. فرماتے ہیں عدل کرے تے تھر تھر کمبر اچھیاں شاناں والے تے فضل کرے تے بخشے جاور میں ورگے مکالے. رومی اثر علامہ حکیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حضرت صاحب کچھ لوگ گئے تو جا کر کہنے لگے حکیم صاحب ہم بڑے پرانے گناہ گار ہیں خطا کار ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا. حضرت صاحب ہماری توبہ کو قبول فرما لے گا. یقین جانے کہ حکیم صاحب نے جو جملہ کہا نا وہ آپ نہیں بھی یہاں پر بولیں گے تو پھر گھر جا کے پچھتائیں گے سبحان اللہ کیا ہی لیتے تو اچھا تھا. حکیم صاحب نے کیا فرمایا؟ حکیم صاحب نے فرمایا کہ بندو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہم تو بڑے پرانے گناہ گار ہیں, توجہ ہے سب کی, یا اللہ ہم تو بڑے پرانے خطا کار ہیں, فرمایا ادھر سے آواز آتی ہے ہم بھی تو بڑے پرانے معاف فرمانے والے ہیں. گناہ کرنا تمہاری بہت پرانی عادت ہے تو معاف فرما دینا ہماری بھی تو بہت پرانی عادت ہے. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ ہے میری بارگاہ میں آ گیا ہے, میں نہیں عطا فرماؤں گا تو کون عطا فرمائے گا. اللہ خوش بھی ہوتا ہے, خوش ہو کر اپنے بندے کی چوری کو وعدہ بات بھی فرما دے گا. یہ بارگاہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گلستان ان کی فارسی کی کتاب ہے, علماء جانتے ہیں, درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے, اس میں لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ کے دشمن ہیں. یہ ہندو کب اللہ کو مانتے ہیں, مجوسی کب اللہ کو مانتے ہیں, یہ جتنے زرتشت ہیں تو کنفیوشس مذاہب کو پڑھ کے دیکھیں اللہ کو نہیں مانتے. اور فرمایا کہ اللہ تو اتنا کریم ہے جو اللہ کو ہی نہیں مانتے اللہ ان کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے. فرمایا دوست سارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری. اور فرمایا اللہ تو اپنے دشمنوں کو بھی عطا فرما رہا ہے, تو اللہ کا بندہ ہے تجھے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. یہ دیکھو نا اللہ کا فضل نہیں ہے, نمازیں ہم نہیں پڑھتے, قرآن پڑھنے میں ہم سستی کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی جناب صبح پراٹھے بھی عطا فرما رہے ہیں, دوپہر نو مٹن بھی عطا فرما رہے ہیں, شام نو فش بھی پک کے آ رہی ہے. اگر ہمارے ساتھ کسی کی دشمنی ہو تو بندہ تو کہتا ہے بھائی اب تو میری داڑھ تھلے آ تو میں تینوں دساں گا. بندہ تو کسی کو نہیں دیتا, لیکن اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے, وہ کریم ہے, وہ سخی ہے, وہ عطا فرمانے والا ہے. اور فرمایا تو نافرمانی بھی کرتا ہے تو ہم عطا فرماتے ہیں. جب اتنی بے وفائی پر بھی اتنے کریم ہو, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا؟ محبت سے بولے نا سبحان اللہ. یہ گل نہیں کہ تسی سبحان اللہ نہیں کہو گے تو مینوں تقریر بھول جانی ہے. ذرا سبحان اللہ کہتے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جب اٹھ کے جائیں تو 1-2 درخت نہیں, اللہ نے جنت میں ہمارے ناموں کا پورا باغ لگا دیا. اور میں یہ دعا کروں گا جو اونچی سبحان اللہ کہے اللہ اس کے رزق میں برکتوں کا نزول فرما دے. جو اس سے بھی اونچی سبحان اللہ کہے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو اس کا فرما بردار بنا دے. جو اس سے بھی اونچی سبحان اللہ کہے اللہ 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے. یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہا کریں. سبحان اللہ کہنے سے بندے کی جان جاتی نہیں ہے, اور اگر چلی بھی جائے تو اس سے اچھی موت کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ کو ہم پاک کہہ رہے ہو اور ادھر اسرائیل ہماری روح کو قبض کر رہا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو مسلک ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے. بندہ اس دنیا سے چلا بھی جائے تو اصحال ثواب کا سلسلہ پھر بھی جاری اور ساری رہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا تو آ کر کہنے لگا کہ یہ بتائیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے یا کبھی سو بھی جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم شیشے کی 2 بوتلیں پکڑو, ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں, تو گھر جا کے نہ تم نے لیٹنا ہے نہ تم نے بیٹھنا ہے, بس کھڑے ہی رہنا ہے. اب وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کتنی دیر کھڑا رہتا؟ جب وہ
کھڑا رہا گھنٹہ دو تو بالآخر نیچے گر گیا، بوتلیں ٹوٹ گئی۔ صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، فرمایا مسئلہ سمجھ آیا؟ اب وہ بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، مسئلہ تو سمجھ نہیں آیا پر میری طبیعت کو سمجھ آ گئی۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نیچے گر گیا، شیشے کی بوتلیں تھیں وہ ٹوٹ گئیں، یہ دیکھو شیشے مجھے لگے، خون کے فوارے نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او بندے، اگر تو سو جائے تو تو دو بوتلوں کو نہیں سنبھال سکتا، اگر اللہ سو جائے کائنات کے نظام کو کون سنبھال سکتا ہے؟ فرمایا یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، اپنے وقت پر سورج نکلتا ہے غروب ہو جاتا ہے، سورج نکلتا ہے غروب ہو جاتا ہے، چاند ستارے نکلتے ہیں غروب ہو جاتے ہیں، یہ جو سمندروں کے اندر پانی چل رہا ہے، یہ جو ہوائیں ہیں، یہ جو فضائیں چل رہی ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں چل رہی، اس کو کوئی چلانے والی ذات موجود ہے، اور وہ ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا تو سو گیا، تو دو بوتلوں کو نہیں سنبھال سکتا، اللہ سو جائے کائنات کے نظام کو کون سنبھال سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اچھا میرے لیے کہنا ہے تو پھر بالکل نہ کہو، قرآن کے لیے کہنا ہے تو پھر ذرا سینے کا زور لگا کے بولے نا سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو خود بھی زندہ رہنے والی ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والی ہے۔ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ فرمایا اللہ کی ذات وہ ذات ہے جسے نیند بھی نہیں آتی ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ مولا جب رات کو سارے بندے سو جاتے ہیں تو کیوں نہیں سوتا، تو کیوں بیدار رہتا ہے؟ ادھر سے جواب ملتا ہے دن کو تو میرے بندے بھی سخاوت کرتے ہیں، اگر رات کو میں بھی سو جاؤں، میرے بندے بھی سو جائیں، ہو سکتا ہے کوئی بندہ اپنی جولی پھیلا کر آ جائے، مولا مجھے اولاد عطا فرما، مجھے رزق عطا فرما، مجھے بے بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں سویا ہوں وہ خالی جولی لے کے چلا جائے میری رحمت کو گوارا نہیں ہے، اگر میرا بندہ دن کو آئے ہم دن کو بھی عطا فرماتے ہیں، اگر رات کو آ جائے ہم رات کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے تو میاں صاحب فرماتے ہیں جے میں بے کام عملہ بلے کہ کچھ نہیں میرے پلے، کہ جے میں بے کام رحمت رب دی کہ بلے بلے بلے۔ سارے بولے، سارے بولے۔ اسی طرح جب بندہ فوت ہوتا ہے، یہ دنیا میں رہتے ہوئے سارے لوگ آپس میں برابر نہیں ہیں، سارے لوگوں میں سے جس نے قرآن کو حفظ کر لیا اس کا مقام و مرتبہ زیادہ، جس میں علم دین حاصل کر لیا اس کا مقام اس سے زیادہ، غوث کتب ابدال کلندر کا مقام زیادہ، پھر صحابہ کرام کا مقام زیادہ، پھر جو بدر والے 313 ہیں ان کا مقام زیادہ، پھر جو عشرہ مبشرہ کے 10 صحابہ کرام ہیں ان کا مقام زیادہ ہے، پھر جو 4 خلفائے راشدین ہیں ان کا مقام زیادہ ہے، ان 4 میں سے جس کا مقام زیادہ ہے وہ خلیفہ اول مسلم اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ان کا مقام زیادہ ہے۔ اسی طرح جب فوت ہوتے ہیں، جس طرح سب کی زندگی برابر نہیں ہے، اس لیے سب کی قبریں بھی برابر نہیں، توجہ، سب کی قبریں بھی برابر نہیں ہیں۔ فرمایا قبر کی دو حالتیں ہیں، جو کافر ہے اس کی قبر دوزخ کے گروں میں سے گرا ہے، اور جو مومن ہیں ان کی قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں۔ اس لیے تو محبت والے نے کہا قبر وچ فرق پہ جانا خاصاں دا تے آمادا۔ کیوں جی حضرت صاحب؟ قبر وچ فرق پہ جانا، جو ابھی تک نہیں بول رہا اس کے بھی بولنے کا وقت آ گیا۔ قبر وچ فرق پہ جانا خاصاں دا تے آمادا، کفن میلا بھی نہیں ہونا محمد دے غلام۔ جو مان گیا ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے بول دے سبحان اللہ۔ اور یہ مصرع ذرا میرے ساتھ مل کے آپ بھی پڑھ دیجئے، قبر وچ فرق پہ جانا خاصاں دا تے آمادا، کفن میلا۔ پڑھ دو یار، ذرا مل کے پڑھ دو تاکہ کوئی اگر آدھ پا خون میرا جائے تو چھٹاکی تو اڈا بھی تو جائے نا۔ یہ میں نے مذاق میں کہہ دیا، سرکار کا ذکر کرنے سے خون جاتا نہیں ہے، یہ ذکر تو مردوں کو بھی زندگی عطا فرما دیتا۔ تو مل کے ذرا کہہ دیجئے کفن میلا، جو مان گیا وہ کہہ دے کفن میلا بھی نہیں ہونا محمد دے غلام۔ اور اگلا مصرع سن کے آپ جھوم جائیں گے، جنا مٹھرے محمد دی یارو پہچان کر لینی، او نالئی سوکھا ہو جانا سفر اگلے مقام۔ اور عقیدے کی بات ہے، تائیں تحفے دروداں دے اسی پڑھ کے پہنچانے یہ علامہ صاحب سے پوچھے، ادھر قاری صاحب سے پوچھو، جمعے کا موقع ہو کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں، اگر محفل کا موقع ہو کھڑے ہو کے بعد میں درود و سلام پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ تائیں تحفے دروداں دے اسی پڑھ کے پہنچانے کیوں؟ امیروں تے اجر ملنا دروداں تے سلام دا، امیروں تے اجر ملنا دروداں تے سلام دا۔ ایک ہے انسان کا بدن اور ایک ہے انسان کی روح، بولو ایک ہے بدن اور دوسری کیا ہے؟ روح۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو چلو اگر مان بھی لو کہ بدن ختم ہو گیا، روح تو پھر بھی باقی رہتی ہے۔ ہمارا جو بدن ہے، جسم ہے، اس کی غذا کیا ہے؟ پانی، پھل، کھانا، چاول۔ یہ روح کی غذا نہیں ہے، بولو روح کی غذا کس کی غذا ہے؟ بدن کی، جسم کی غذا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو جو جسمانی غذائیں ہیں، کھانا پینا لنگر سارا کچھ، اس کو تو نہیں پہنچتا، ہاں اس کی طرف سے کھلایا جائے تو ثواب پہنچتا ہے۔ اور دوسری ہے روح، روح کی غذا یہ کھانا پینا نہیں ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے جب بندہ فوت ہوتا ہے کھانے پینے والی چیزیں اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہیں، لیکن مرنے کے بعد چونکہ روح باقی رہتی ہے اور اس روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، وہ غذا بھی باقی رہتی ہے۔ ہم یہاں سے سورت یاسین پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھنے والے کو بھی اللہ ثواب عطا فرماتا گیا، مرنے والے کو بھی اجر و ثواب عطا فرماتا۔ یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے، اس نے تو چیزیں ہمارے لیے بڑی آسان فرما دی ہیں۔ کوئی کہے بھئی قرآن پڑھو تو کوئی نہیں پہنچتا، یہ سورت یاسین پڑھو تو کوئی نہیں پہنچتی علامہ صاحب، اور میں کہ یار قرآن نہیں پہنچتا، ایزی لوڈ پہنچ جاندہ ہے۔
کیا خیال؟ یہاں بیٹھ کے آپ امریکہ میں بندہ بیٹھا اس کو ایزی لوڈ کرتے ہیں تو ایزی لوڈ تو پہنچ جاتا ہے. اور قرآن کی طاقت ایزی لوڈ جتنی بھی نہیں ہے، ایزی لوڈ یہاں سے امریکہ میں پہنچ جاتا ہے. آپ یہاں پر بیٹھ کے کوئی تار نہیں ہے، کوئی بجلی کی تار نہیں ہے، کوئی تار نہیں، آپ یہاں سے بیٹھ کر امریکہ میں بات کر سکتے ہیں، سعودیہ میں موبائل سے بات کرتے ہیں. تو یہ تو ہمارے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ٹیکنالوجی ہے، اس کی طاقت کا یہ عالم ہے تو اللہ کے قرآن کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ سمجھ آئیے تو سینے کا زور لگا کے بولے نا سبحان اللہ. کیوں جی حضرت صاحب عتیق صاحب، ہم نے جو اپنے ہاتھوں سے ٹیکنالوجی بنائی اس کی طاقت کا یہ عالم ہے تو سورت یاسین کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ سورت اخلاص کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ نفل پڑھے جائیں اس کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے اس کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، پڑھنے والے کو بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، جس کی طرف سے پڑھا جائے اللہ اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ بندہ مومن کو اللہ نے کتنی عزتیں دی ہیں. دوسرے مذہب میں آپ دیکھیں ایک آدمی فوت ہوتا ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے میں کوئی ہمیں تیر تکے نہیں لگا رہے، یہ میں نے سارے مذاہب پڑھے ہیں، کنفیوشس کو پڑھا ہے، زرتشت کو پڑھا ہے، ہندوازم کو پڑھا ہے، اور اس کے اندر جتنے ہیں پھر بدھزم ہے، جین مت ہے، بدھ مت ہے، یہ سارے مذاہب کو دیکھیں. مرتا ہے تو تیل اور لکڑی سے کام لیتے ہیں، ڈیڈ باڈی کو جلا دیتے ہیں. یہ بلوچستان کے قریب ایک مذہب ہے کلاش اس کو کہا جاتا ہے، آپ میں سے شاید کسی نے سنا ہو. بندہ مرتا ہے تو ایک تابوت کے اندر اس کو ڈالتے ہیں اور ایک الگ انہوں نے آبادی سے باہر جگہ رکھی ہوئی ہے، بس دفن نہیں کرتے، ویسے ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں. بارش میں جسم گل سڑ جاتا ہے، پرندے نوچ نوچ کے کھا جاتے ہیں. یہ مذہب ہے. جب بندہ مومن فوت ہوتا ہے تو یا اللہ کیا ہم اس کو جلائیں؟ فرمایا نہ جلانا نہیں ہے، اس کو پہلے غسل دو. کیسا پیارا مذہب ہے. فرمایا اس کو غسل دو، پھر فرمایا پھر اس کو کفن پہناؤ، پھر خوشبو لگاؤ. مولا کیوں خوشبو لگانی ہے؟ فرمایا اس لیے جب تک یہ زندہ تھا ہم نے اس کو عزتیں عطا فرمائی تھی، مرنے کے بعد بھی ہم اس کو عزت اور شان سے رخصت فرما رہے ہیں. محبت کا اظہار فرمائے نا ذرا آپ. غسل دیا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، پھر جنازگاہ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. کیوں؟ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب، واہ واہ، گولڑے کے تاجدار نے جواب دیا. فرمایا کیوں غسل دیا جا رہا ہے، خوشبو کیوں لگائی جا رہی ہے، کفن کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے اس کو قبر میں دیدار مصطفیٰ جو ہونے والا ہے. فرمایا ناپاکی کی حالت میں مصطفیٰ کا چہرہ نہ دیکھتے رہنا، تو اس حال میں مصطفیٰ کو دیکھے کہ تیرا تن بھی پاک ہو چکا ہو، تیرا من بھی پاک ہو چکا ہو. فرمایا اس حال میں دیکھے نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو امت کو بخشوانے آئے تو بخشوا کے چلے. آپ یہ بتائیں کہ 5 وقت کی جو نماز ہے اگر موقع مل جائے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے پڑھنے کی، آمین کہہ دیں اونچی آواز سے. تو ہم مسجد میں آتے ہیں تو آپ علامہ صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یا آگے کھڑے ہوتے ہیں؟ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نا. قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. وہ قاری صاحب تشریف فرما ہیں، ماشاءاللہ نورانی چہرے ہیں. جس طرح حضرت صاحب فرما رہے تھے بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے نعتیں بھی پڑھی کہ جو سنی ہوتے ہیں نا وہ 1000 گستاخ بھی ہو، جو سنی ہوتا ہے اس کے چہرے کا نور بتا دیتا ہے. یہ سرکار سے سچی محبت فرمانے والا سنی ہو، عقیدہ صحیح ہو، وہ پینچر لگانے والا بھی ہو تو چہرے پہ روحانیت ہوتی ہے. کیوں؟ جو مصطفیٰ کو نور مانتا ہے اس کے چہرے پر بھی نور ہوتا ہے. تو 5 وقت کی آپ نماز پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. جمعے کی نماز میں امام کے پیچھے ہوتے ہو آگے ہوتے ہو؟ جو پیچھے ہوتے ہیں بولیں، پیچھے ہوتے ہیں نا. عیدین کی نمازوں میں امام کے پیچھے ہوتے ہیں آگے پیچھے. تراویح پڑھتے ہیں امام آگے، سارے لوگ پیچھے ہوتے ہیں. لیکن جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تجھے عزت سے رخصت کریں گے، شان سے رخصت کریں گے. مولا وہ کس طرح؟ فرمایا تو 5 وقت کی نمازیں امام کے پیچھے پڑھتا رہا، جمعۃ المبارک کی نماز امام کے پیچھے پڑھتا رہا، عیدین کی نمازیں امام
کے پیچھے پڑھتا رہا، یہ ساری نماز امام کے پیچھے پڑھتا رہا۔ فرمایا آج تیرا اس دنیا میں آخری وقت گئے، اب ہم تجھے عزت عطا فرمائیں گے۔ مولا وہ کس طرح؟ فرمایا جو فوت ہونے والا گئے وہ اگرچہ گناہگار ہو، جو نماز جنازہ ادا فرمانے والا ہے اگرچہ وہ حافظ ہو، وہ قاری ہو، وہ عالم دین ہو، وہ کوئی اللہ کا ولی ہو، وہ یا وہ صحابی رسول ہو، فرمایا اس امام کو بھی پیچھے کر کے ہم نے تجھے امام سے بھی آگے کر دیا ہے۔ آپ سارے دانا لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، آپ ایمان سے بتائیں امام حافظ ہے، شیخ الحدیث ہے، صحابی ہے، ولی ہے، غوث ہے، کتب ابدال ہے، کلندر ہے، بڑا مرتبہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے نا آج ساری زندگی یہ تیرے پیچھے رہا ہے، آج تو پیچھے ہوگا، مرنے والے کو ہم امام سے بھی آگے کر دیتے۔ ایمان سے بتائیں یہ بندہ مومن کی عزت ہے کہ نہیں ہے نا؟ اور پھر جب نماز جنازہ ادا کر لیتے ہیں تو پھر کفن سے جو چہرہ ہے اس سے کفن ہٹایا جاتا ہے، پھر اس کا چہرہ دیکھا جاتا ہے۔ اور بھائی جڑا بندہ ذلیل ہوئے کدی وہدا بھی چہرہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ جو کافر مرتے ہیں ان کا جسم اس طرح کا ہوتا ہے، دیکھ کے استغفر اللہ پڑھتے ہیں لوگ، لیکن جو سنی سرکار کا محبت کرنے والا مرتا ہے، یا رسول اللہ کہنے والا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، لوگ چہرہ دیکھتے ہیں، ادھر والے بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، ادھر والے دیکھتے ہیں سبحان اللہ، ادھر والے دیکھتے ہیں سبحان اللہ۔ وہ دنیا میں رہے تو تب بھی سرکار کی وجہ سے اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہیں، جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تب بھی اللہ عزت شان و عطا کے ساتھ رخصتی عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر جب اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر میں دفن کرنے کے بعد جو رشتہ دار ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم اکٹھے جئیں گے، اکٹھے مریں گے، مٹی ڈال کے سارے واپس آ جاتے ہیں کہ نہیں آ جاتے ہیں نا؟ ساتھ تو کوئی بھی نہیں جاتا، رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں، ہمسائے واپس آ جاتے ہیں، دوست واپس آ جاتے ہیں، سارے واپس آ جاتے ہیں، مدینے کے تاجدار کی سواری تشریف فرما ہو جاتی ہے۔ پہلا سوال پوچھا جاتا ہے من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ کہہ دے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، علماء سے پوچھے جنت کی کھڑکی نہیں کھلے گی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے ہمارے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے تو پہلے سوال پر پھر جنت کی کھڑکی تو کھلنی چاہیے، نہیں کھلے گی۔ دوسرا سوال پوچھا جائے گا ما دینو کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہہ دے دینی الاسلام، جنت کی کھڑکی کھلے گی؟ نہیں۔ دو سوالوں کے جواب دیے، کھڑکی بند ہے۔ تیسرا سوال پوچھا جائے گا مدینے کے تاجدار آمینہ کے لال والضحیٰ کے چہرے والے کی زیارت کروائی جائے گی۔ سرکار کا نام سن کے جس کے کلیجے میں ٹھنڈک پہنچی ہے وہ ذرا بولے سبحان اللہ۔ آمینہ کے لال، امت کے غمخوار، بادشاہوں کے بادشاہ، کائنات کے شہنشاہ تشریف لائیں گے۔ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، دیدار کروا کے پوچھا جائے گا بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اب کیا کہتا ہے، ماضی استمراری ہے، اب نہیں، دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اور جب سرکار کا نام آتا تھا تو گول کر کے گزر جاتا تھا یا سرکار کی شانیں کھول کھول کے بیان فرمایا کرتا تھا۔ اب پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ جو تو منافق ہوگا، جو تو فاسق ہوگا، جو تو کافر ہوگا، جو مرتد ہوگا، جو ہندو ہوگا، جو سکھ ہوگا، جو گستاخ ہوگا، وہ کہے گا ہاں ہاں لادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پر جو سرکار کا سچا غلام ہوگا، جو سرکار سے محبت فرمانے والا ہوگا، جو یا رسول اللہ کی صدائیں لگانے والا ہوگا، جو سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والا ہوگا، جو شبیر صاحب کی طرح محفل میلاد سجانے والا ہوگا، جو آپ کی طرح عاشق ہوگا، وہ کہے گا اے منکر نکیر، توجہ، اے منکر نکیر مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جب تک میں زندہ تھا ہم تب بھی ان کے لیے زندہ تھے، آج ہم مر کے قبر میں پہنچے ہیں تو انہی کے لیے قبر میں پہنچے ہیں۔ وہ تو یہی عرض کرے گا اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے،
کیا خیال ہے مل کے پڑھیں گے یا مجھے اکیلے ہی پڑھنا پڑے گا؟ مل کے ذرا پڑھے تاکہ گونج پڑ جائے، یار پتہ تو چلے سرکار کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، بار بار کہتا بندہ اچھا نہیں لگتا، ذرا آپ مل کے پڑھیں گے تو آپ کا شمارگی بھی سرکار کے ثنا خانوں میں ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا ایک جگہ پہ آگ لگی ہوئی تھی، سارے کوئی بالٹی میں پانی لے کر آیا، کوئی گلاس میں، کوئی جگ میں، تو کسی نے کہا بھائی تو لوٹے چ پانی لے کے آ گیا، تیرے نال اگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا بجھے گی تو نہیں پر بجھان والے چ میرا نام تے آ جائے گا نا۔ ہم کب کہتے ہیں آوازیں بڑی اچھی ہیں لیکن سرکار کے ثنا خانوں میں نام تو آ جائے گا۔ مفتی احمد یارخان نعیمی نے کتاب لکھی شان حبیب الرحمن، اس میں انہوں نے لکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کا وقت آیا، لوگ سونے ہیرے جواہرات لے کر آئے، ایک بوری سی مائی اٹی لے کر آ گئی، تو کسی نے کہا بھائی اس سے تو یوسف کو خرید سکتی ہے؟ اس نے کہا خرید تو نہیں سکتی لیکن خریداروں میں نام تو آ جائے گا نا۔ تو ہمارا بھی نام سرکار کے ثنا خانوں میں آ جائے گا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے، اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے، ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی۔ اور اگر عارف کریمیہ محمد بخش صاحب سے پوچھے تو آپ فرماتے ہیں کہ قدر نبی دا ایک ہی جان، دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سوندے وچ مدینے، پھلاں دا گرج کی جانے مردے کھاون والی، قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر نبی دا میرا اللہ جانے یا جان اصحابی۔ بس میں ایک دو بات کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے آنا چاہوں گا۔ قبر میں دفن کیا جو سرکار کا سچا غلام ہوگا وہ تو کہے گا ہم تو بھائی جیتے بھی انہی کے لیے تھے، مر کے قبر میں بھی انہی کے لیے پہنچے۔ جو گستاخ ہوگا وہ یہی کہے گا کہ بھائی ہاں لا ادری، ہائے ہائے افسوس میں تو نہیں جانتا۔ وہ قصور میں لیٹے ہوئے بابا بلے شاہ نے اسی لیے فرمایا نا، رب رب کر دے بڈھرے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرانا لبا سجدے کر کر ہارے، اور رب تے تیرے اندر وزدہ وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں ملدا جڑا مصطفیٰ تو تن منوارے۔ اور آدم چشتی کیا فرماتے ہیں، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چر آوے جیو مخت و نقاب ہٹاوے، جیو جاوے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، جیو رکھے ہاتھ نال بلاندے ہاتھ بھلا تو بد جاوے، علم رب نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل رب نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ فرمایا جب کافر کی روح نکلتی ہے تو ایسے نکلتی ہے کہ جس طرح خاردار جاریوں، بھئی توجہ اس طرف رکھیں، بس یہ 1 بجے تک میں گفتگو مکمل کر دوں گا، 4-5 منٹ ہے۔ کافر کی روح نکلے تو فرمایا ایسے نکلتی ہے جیسے خاردار جاریوں پر محمل کے کپڑے کو ڈالا جائے اور کھینچا جائے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، سارے اس کے دھاگے باہر آ جاتے ہیں۔ فرمایا جب بندہ مومن کی روح نکلتی ہے تو ایسے نکلتی ہے جس طرح آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، مکھن سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، مشکیزے سے پانی ٹپکتا ہے، مختلف الفاظ ہیں حدیث پاک میں۔ مولا وہ کس طرح؟ فرمایا کیا تم نے سورت یوسف نہیں پڑھی؟ سورت یوسف نہیں پڑھی؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے زلیخا لگ گئی تو عورتوں نے کہا بھئی وہ تو ایک غلام ہے، عام سا بندہ ہے، تو اس کی دیوانی ہو گئی ہے۔ زلیخا نے کہا تم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہیں، اللہ نے ان کو کتنا حسن و جمال عطا فرمایا۔ انہوں نے کہا دکھا دو، زلیخا نے دعوت کی،
ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھایا اور ادھر کہا کھانا عورتوں کو کھلا دیا، ایک ایک چھری پکڑا دی اور ہاتھ میں پھل پکڑا دیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ گزریں، اور ادھر عورتوں کو کہا جب یوسف علیہ السلام آئے تو تم نے پھلوں کو کاٹنا ہے اور ادھر اللہ کے نبی کا حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار بھی کر لینا ہے۔ جب وہ گزری تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، عورتوں نے دیکھا تو دیکھتی رہ گئیں۔ سبحان اللہ، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پہ قربان ہے وہ بولے نا ذرا، وہ دیکھتی رہ گئیں، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، انگلیاں کٹ گئی، نیچے گر گئی، خون کے فوارے نکل گئے۔ انہوں نے کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، اللہ کی قسم یہ کوئی بندہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، یہ تو مقرب فرشتہ دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ قرآن دائیں بائیں موجود ہے، ان سے پوچھے قرآن کا ایک حرف بھی ہے کہ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کے روئی ہوں، آہو بکا کیا ہو، رونا دونا شروع کیا ہو؟ نہیں، حالانکہ خواتین کو تو سوئی بھی چبھے تو وہ آہو بکا شروع کر دیتی ہیں، نرم مزاج ہے، قدرتی طور پر بندہ سخت ہے، عورتیں نرم مزاج ہیں، لیکن جہاں پر تو ہاتھ کٹ گئے، خون کے فوارے نکل گئے، کسی نے آہو بکا نہیں کیا، کسی نے چیخو پکار نہیں کی۔ اب آپ کی سبحان اللہ سے مجھے پتہ چلے گا آپ کتنی توجہ سے سن رہے ہیں، اور آپ کی سبحان اللہ کی صدا انشاءاللہ مجھے بھی واپس جاتے ہوئے یاد رہے گی، پتہ لگے گا شبیر پور والے بڑے بازوق تھے، اس لیے آہو بکا نہیں کی، سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو تھا، سامنے یوسف علیہ السلام کا حسن تھا، ہاتھ کٹ گئے، خون کے فوارے نکل گئے، نعرے نکل گئے، تکلیف نہ ہوئی۔ اب یہ جملہ سنیں گے تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سبحان اللہ کہو، آپ کے ہاتھ فضا میں بلند ہوں گے اور آپ خود انشاءاللہ سبحان اللہ کی صدا لگائیں گے۔ اور میں نے کہا اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن سامنے ہو، ہاتھ کٹ جائیں، خون کے فوارے نکل آئیں تو تکلیف نہیں ہوتی، اگر مرتے وقت مصطفیٰ کرم فرما دے، مصطفیٰ کا حسن سامنے ہو، بدن سے روح نکل جائے، پھر تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ سرکار کا حسن سامنے ہو، بدن سے روح نکل جائے، بولو پھر بھی تکلیف ہوتی؟ ہم تو اللہ کرے سرکار کرم فرما دے تو اسرائیل کو یہی کہیں گے نا بھئی تو اپنا کام کرتا جا، ہم اپنا کام کرتے جاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں، ان عزتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد بھی دعا کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے، اور سب سے جو بہترین دعا کا سلسلہ ہے وہ نماز ہے۔ بولیے وہ کیا ہے؟ ایدے تو اندر ٹھنڈے پہ گئے تسی، بہترین جو اصال ثواب کا ذریعہ ہے وہ دعا ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے، اپنا نماز ادا کریں گے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اپنے لیے بھی دعا ہوگی، والدین کے لیے بھی ہوگی، سارے مومن جتنے بھی مرد ہیں خواتین ہیں سب کے لیے دعا ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ پکا وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ العزیز 5 وقت کے پکے نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ گھر میں جتنی نحوستیں ہیں، اولاد جناب فرما بردار نہیں ہے، والدین کی جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نماز شروع کر دیں، قرآن شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز اولاد بھی فرما بردار ہو جائے گی، اللہ رزق میں برکتوں کا نزول بھی فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ